اسی مصروفیات میں 3 دن گزر گئے۔ مکتی باہنی کے 8 کارکن میرے دماغ میں کیل کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں اکیلا ان کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے نذیر کو دہلی فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے ساتھیوں اور لڑکوں اور عارف کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے اور میں نے عارف سے بات کرنے کے لیے اسے بلانے کا کہا۔ مزید نذیر نے مجھے بتایا کہ نیا گروپ کمانڈر آ گیا ہے، اس لیے میں نے ساتھیوں سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا کہ نیا گروپ کمانڈر نہ جانے کیا سوچے گا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد دہلی سے خفیہ کال آئی تو نذیر کے ساتھ عارف بھی تھا۔ میں نے کھلے طور پر تو عارف کو کچھ نہ بتایا، مگر کوڈ میں اسے کہا کہ کیسر اپنے دیگر لڑکوں سمیت پوری تیاری کے ساتھ کھٹمنڈو پہنچ جائے۔ عارف میری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کل ہی کیسر سے ملے گا اور پھر جلد ہی ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے مجھے کل اسی وقت دوبارہ فون کرنے کو کہا۔ میں نے عارف کو میرے ساتھیوں سے میرا سلام کہنے اور سیکیورٹی کی وجہ سے بات نہ کرنے پر معذرت چاہی۔ اگلے روز جب میں نے دہلی فون کیا تو کیسر بھی موجود تھا۔ کیسر نے بتایا کہ کل شام وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت ٹرین سے کھٹمنڈو آ رہے ہیں۔ ہوائی جہاز پر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ سردی کی وجہ سے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے کوڈز میں گفتگو کی۔ ادھر پہلے 2 روز محسن اکیلا پھر اپنے ساتھی بزرگ کے ساتھ دونوں مجھے ملنے آئے۔ وہ بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ دہلی میں کیسر سے بات ہونے کے ٹھیک 5 دن بعد کیسر اپنے ساتھیوں سمیت کھٹمنڈو پہنچا۔ ہم یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے بھائی اچانک مل رہے ہوں۔ میں ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن مسلسل سفر سے ہونے والی تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے اناپور ہوٹل کے اعلیٰ درجے کے ٹورسٹ ہوٹل میں کمرے بک کروائے۔ انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر انہیں آرام کرنے اور مزید گفتگو اگلے روز دوپہر کے کھانے پر کرنے کا کہہ کر میں واپس آ گیا۔ شام کو محسن آیا، اسے بھی میں اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ چھوٹا شہر، بادشاہ کی رہائش اور دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کی پولیس ہر ایک پر خصوصی نظر رکھتی تھی۔ محسن چونکہ کئی ماہ سے یہاں مقیم تھا، اس لیے اسے سب مہاجروں اور ان کے روپ میں چھپے پاکستان دشمن عناصر کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ان تک رسائی نسبتاً کم دشوار تھی۔ میں نے محسن سے اس بارے میں بات کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا، آصف بھائی، گو میں ابھی جسمانی طور پر کمزور ہوں لیکن مکتی باہنی کے درندوں سے انتقام لینے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہے۔ موقع ملنے پر انشاءاللہ مجھ میں آپ شیر جیسی طاقت دیکھیں گے۔ میں نے محسن سے کہا کہ مکتی باہنی کے 8 آدمی یہاں پر مہاجروں کے روپ میں موجود ہیں۔ وہ اکیلے رہتے ہیں اور مہاجروں کو پیسے کا لالچ دے کر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں مارا جائے۔ اس لسٹ میں موجود تمام لوگوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس لسٹ میں بے گناہ بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکتی باہنی کے کچھ اور لوگ یہاں موجود ہوں جن کے نام میری لسٹ میں موجود نہ ہوں۔ اس دوران محسن غور سے میری بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آئے چند روز ہوئے ہیں مگر میں یہاں کافی عرصے سے مقیم ہوں اور ہمیشہ پاکستان دشمنوں کی کھوج میں رہتا ہوں۔ ایسے کچھ لوگوں کے نام اور کوائف مجھے ازبر ہیں۔ آپ اپنی لسٹ نکالیں اور مجھے نہ دکھائیں، بس میں ان لوگوں کے نام بولتا جاتا ہوں، آپ چیک کرتے جائیں۔ میں نے لسٹ نکالی۔ محسن ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس کے بتائے ہوئے تمام نام لسٹ میں موجود تھے، حتیٰ کہ سارے نام ختم ہو گئے، لیکن وہ نہ رکا۔ میں نے ان سب کے نام اور کوائف الگ لکھ لیے۔ یہ ان مہاجروں کے نام تھے جنہیں مکتی باہنی والے پلانٹ کر چکے تھے۔ محسن نے یہ بھی بتایا کہ ان میں 3 مہاجر اپنی فیملیز یہاں چھوڑ کر پاکستان جا چکے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے معلومات لے کر کھٹمنڈو بھیجیں گے تو ان کی فیملیز کو پاکستان بھی بھیج دیا جائے گا۔ میں نے محسن کو ٹوکا اور سوال کیا کہ پاکستان بھیجنے کے تمام تر انتظامات، جانے والوں کی لسٹیں اور شیڈول تو پاکستانی سفارت خانے کے ہاتھ میں ہے، پھر مکتی باہنی کی یہ ایجنٹ اپنی مرضی سے کیوں کر پوری فیملی میں سے ایک شخص کو پاکستان بھجواتے اور باقی فیملی کو رکوا سکتے ہیں؟ محسن ہنس پڑا اور بولا، آصف بھائی، سب کچھ ممکن ہے۔ ایمبیسی میں 10,000 روپے دے کر اگلے روز جانے والی فلائٹ پر جانے والوں کی فہرست میں سے کسی کا بھی نام کٹوا کر
اپنا نام درج کروایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے تینوں مہاجر پاکستان جا چکے ہیں۔ مجھے محسن پر پورا بھروسہ تھا، مگر جب تک میں اسے عملی طور پر کام سر انجام دیتے نہ دیکھ لیتا، میں اسے دہلی سے آئے ہوئے لڑکوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ وہ خوف اور بے اعتباری تھی جو پاکستانی کوریئر کی غداری کی وجہ سے میری گرفتاری کا موجب بنی تھی۔ میں نے محسن سے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں تو کیا وہ کسی ایک مکتی باہنی والے کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا ہے؟ محسن کہنے لگا، آصف بھائی، ایک تو کیا، میں سب کو عبرت انگیز موت مارنے کے لیے تیار ہوں۔ کھکڑی سے وار کرنے کی میں نے یہاں کافی پریکٹس کر لی ہے۔ میں نے تو انہیں بہت پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا ہوتا، مگر اپنی جسمانی کمزوری کے باعث یہ کام نہ کر سکا۔ آپ میرے ساتھ ہوں اور کہیں میں کمزور پڑ جاؤں تو میری تھوڑی مدد کر دیں تو میں یہ کام بلا توقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے محسن کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر آئندہ رات 8 بجے اپنی کھکڑی ساتھ لانے اور اپنا پہلا شکار خود منتخب کرنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز میں دوپہر کو ٹورسٹ ہوٹل گیا۔ وہ پانچوں لڑکے میرے انتظار میں تھے۔ کھانے کے بعد ہم سب کیسر کے کمرے میں چلے گئے اور میٹنگ شروع کی۔ میں نے انہیں یہاں کے تمام حالات تفصیلاً بتا کر کہا کہ مکنی باہنی کے 8 آدمی پوری آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، انہیں ٹھکانے لگانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک بہاری مہاجر بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوگا اور پہلا شکار وہی کرے گا۔ سب لڑکے اپنے ساتھ پستول اور چاقو لائے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہاں صرف چاقو استعمال کرنے ہیں کیونکہ بارودی اسلحے کی آواز سے ہمسائے فوراً بیدار ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر روز 1-2 شکار کیا جائے تو پولیس بھی چوکنی ہو جائے گی، اور چونکہ ان کا آپس میں رابطہ ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس طرح سب اپنے انجام کو نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے ایک رات میں ہی سب کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنانا ہے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ آج جو محسن نے ایک کو مارنا ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے اور محسن لڑکوں کو ان کے گھر اور شکلیں دکھا دے، باقی لڑکے فرار کے راستے خود دیکھ لیں گے۔ مکتی باہنی والوں کی ٹائمنگ نوٹ کی جائے گی کہ کب وہ محفل برخاست کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ جب سارا پلان تیار ہو جائے گا پھر محسن کو ملا کر 6 آدمیوں کی 2 پارٹیاں بنائی جائیں گی اور ایک رات میں ہی کام مکمل کیا جائے گا۔ میں دونوں گروپوں کی نگرانی کروں گا اور اگر ضرورت پڑے تو اسلحہ استعمال کروں گا۔ پہلا گروپ رات 9 بجے اپنا کام شروع کرے گا جبکہ دوسرا گروپ اس کی نگرانی کرے گا۔ جب وہ اپنا مشن مکمل کر لے گا تو دوسرا گروپ اپنا مشن شروع کرے گا اور پہلا اس کو کور دے گا۔ دونوں گروپوں نے دستانے لازمی پہنے ہوں گے۔ کام ختم ہونے کے بعد سب اپنے چاقو مجھے جمع کروا دیں گے اور میں انہیں شہر سے کہیں دور پہاڑوں میں پھینک آؤں گا۔ یہ تمام تفصیلات طے کرنے کے بعد میں ہوٹل جانے لگا تو ایسا لگا کہ کیسر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے کافی کا آرڈر دیا اور کیسر سے دہلی کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ لڑکوں کا جوش اور سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ گیراج میں جہاں ہر شام لڑکے اکٹھے ہوتے تھے اب کبھی کبھی آتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ جواب دینے سے کترایا، لیکن میرے زور دینے پر وہ پھٹ پڑا۔ کہا، آپ نے جس جذبے اور محبت سے تربیت دی تھی وہ اب مفقود ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جب تک حبیب گروپ لیڈر رہا وہ بالکل آپ کی طرح ہمارے ساتھ گھل مل کر رہا۔ آپ کی کمی تو محسوس ہوتی تھی مگر اس نے ہمارے جوش اور ولولے میں ذرا بھی فرق اور کمی نہیں آنے دی، لیکن جب سے نیا گروپ لیڈر آیا ہے حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ اس نے حبیب اور ساتھیوں کو ہم سے ملنے سے روک دیا ہے۔ اس نے اپنی رہائش اب تک نذیر کے ہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ہم پہلے کی طرح حبیب اور ساتھیوں سے ملنے گئے، وہ ہمارے ساتھ بڑی رکھائی سے پیش آیا۔ اس کے رویے سے لڑکے بددل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ بتا کر کیسر نے مجھے نذیر کا خط دیا۔ نذیر نے لکھا تھا کہ اپنی جوان بچیوں کی وجہ سے میں اب بھی گھر میں رہتا ہوں۔ جب آپ پکڑے گئے تو ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اب بھارتی فوج ہمارے گھر پر دھاوا بول دے گی، مگر آپ کے فرار ہو کر آنے اور دہلی سے جانے تک ایسا کچھ نہ ہوا، سب خیریت تھی۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم سب فیملیز کے اندر ایک انجانا خوف ہے۔
میں نے حبیب سے بات کی تو اس نے کہا کہ نئے لیڈر کے آنے تک مہلت چاہیے۔ میں مان گیا، مگر جب نیا لیڈر آیا تو ان کو ایک اور فلیٹ دکھایا گیا اور رہائش تبدیل کرنے کا کہا، مگر وہ ابھی تک وہی ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پاکستانی مسلمان بھائی ہونے کے ناطے سب برداشت کیا ہے، پلیز مجھے اب اس مصیبت سے نجات کی کچھ ترکیب کریں۔ میں نے خط پڑھ کر کیسر کی طرف بڑھا دیا۔ کیسر میرے چہرے پر پریشانی واضح دیکھ رہا تھا۔ کیسر نے کہا کہ نذیر نے یہ خط مجھے پڑھا کر ہی لفافے میں بند کیا تھا۔ ہم نے حبیب سے یہاں آنے سے پہلے اس مسئلے پر بات کی تھی، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجبور ہے۔ ڈاک کا پیکٹ گروپ لیڈر اپنے سامنے پیک کرواتا ہے اور اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے ٹرانسمیٹر پر بھی مختصر پیغام اس کی موجودگی میں بھیجا اور ریسیو کیا جاتا ہے۔ نذیر نے یہ خط آپ کو اپنی آخری کوشش سمجھتے ہوئے بھیجا ہے۔ اگر جلد ہی اسے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو ہم گیراج والے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم اگر پاکستان کے لیے بھارتی ڈی ایم آئی سے ٹکرا سکتے ہیں تو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے ایک پاکستانی لاوارث جاسوس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ 3 روز بعد پاکستان جانے والی ڈاک میں نے نذیر کا خط اور کیسر سے ہونے والی بات چیت اور اس کے ارادوں کے متعلق تفصیل سے لکھا۔ پھر مجھے بعد میں جب تک نیپال میں رہا، کیسر اور دوسروں سے رابطہ رہا تو ان سے معلوم ہوا کہ میرا خط پاکستان ڈاک پہنچنے کے بعد اس گروپ لیڈر کو واپس پاکستان بلوا لیا گیا اور حبیب کو گروپ لیڈر بنا دیا گیا تھا، اور وہ سرائے بیرم خان میں ایک فلیٹ کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس طرح میری کوششوں سے جو میں نے بھارت میں ایک گروپ تشکیل دیا تھا وہ بکھرنے سے بچ گیا۔ آئندہ 3 روز تک ہم نے ان 8 مکتی باہنی کے کارندوں کی مکمل چھان بین، ان کے اوقات اور ان کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرتے ہوئے محسن کی رہنمائی میں گزار دی ہے۔ جب ہمیں ان کے متعلق مکمل تسلی ہو گئی کہ ان کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر چکے ہیں تو ہم نے بازار سے دستانے اور دیگر سامان خرید لیا۔ چونکہ کھٹمنڈو کی زمین پتھریلی تھی اس لیے جوتوں کے نشانوں کی فکر ہی نہ تھی، بس کاروائی والی رات کا تعین باقی رہ گیا تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ ایک اور مسئلہ بن گیا، وہ یہ کہ کھٹمنڈو میں ہوٹلز میں رہنے والے زیادہ تر سیاح تھے جو غیر ملکی تھے، اور ان کا مشغلہ نیپال کی پہاڑیوں کو سر کرنا ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نیپالی جرائم پیشہ لوگ ان سیاحوں کو لوٹ لیتے تھے، جس کی وجہ سے کھٹمنڈو کے تھانوں میں کافی زیادہ FIR درج ہونے لگیں۔ تو حکومت نے یوں کیا کہ ہوٹل میں واپسی کا لاسٹ ٹائم رات 8 بجے رکھا، اور تمام ہوٹلز کو اطلاع کی گئی کہ وہ تمام ہوٹلز میں رہنے والوں کو رپورٹ 8 بجے تک متعلقہ تھانے میں ہر روز جمع کروائیں۔ اس طرح جرائم پر کچھ قابو پڑ گیا تھا، لیکن ہمارا مشن تو 9 بجے شروع ہونا تھا۔ اگر ہم رات کو اپنے ہوٹلز میں نہ ہوتے تو صبح 8 قتلوں کے شک میں ہمیں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے ساتھ لڑکے بھی اس کیس میں پھنس جاتے۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ہم نے عارضی طور پر مشن ملتوی کر دیا۔ میرا ہوٹل وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ میں اپنے کمرے کے عقبی کھڑکی کے ذریعے بآسانی اتر سکتا تھا اور باہر سے واپس آ کر چیک ان ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن میں نے کیسر سے مشورہ کیا، لہٰذا اگلے دن وہ بھی ہوٹل میں عارضی طور پر انٹر ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل کی بجلی بند کی جائے، کیونکہ لان میں نیلگوں روشنی تھی جس سے گارڈز ہمیں کھڑکیوں سے اترتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ اگر بجلی بند ہو جاتی ہے تو گارڈ مین گیٹ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہمیں نکل بھاگنے کا موقع مل جاتا۔ اب ہمیں ہوٹل کے مین سوئچ روم کی تلاش تھی جو جلد ہی مل گیا۔ کیسر وہاں ٹہلنے لگا، باقی تینوں اپنی پوزیشنز میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر ان سے بروشر مانگ کر انہیں ادھر الجھا دیا۔ اچانک ایک لڑکے نے چلانا شروع کر دیا، اس نے قالین کے نیچے سانپ کو گھستے دیکھا ہے۔ سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ اس دوران کیسر نے اپنی کاروائی مکمل کر لی اور ہمیں اشارہ کیا۔ ہم ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ کیسر نے بند مین سوئچ کا ایک فیوز نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اس جیسے 2 فیوز لانے ہیں۔ باقی لڑکے روم میں چلے گئے جبکہ میں اور کیسر بازار سے 1 گھنٹے میں 2 فیوز خرید لائے۔
اصلی فیوز کیسر نے موقع ملتے ہی وہاں لگا دیا۔ اب ہم نے اپنے مشن کے باقی جزیات پر غور کیا۔ کیسر نے لائٹ آف کرنی تھی۔ کیسر نے کہا کہ اگر ہمیں گراؤنڈ فلور میں ایک کمرہ مل جائے تو ہمیں رسیوں والے جھنجٹ سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لہٰذا اگلے دن محسن بریف کیس میں اپنے کپڑے ڈال کر آ گیا اور اس نے گراؤنڈ فلور پر کمرہ کرائے پر لے لیا۔ ہم بازار گئے اور سب کے لیے خاکی اوور کوٹ خرید لیے جو نیپالی پولیس پہنتی تھی۔ اب ہم ہر طرح سے مشن کے لیے تیار تھے اور ہمیں آج رات ہی مشن سر انجام دینا تھا۔ ہمارا آپریشن 3 حصوں پر منقسم تھا۔ پہلا حصہ ہوٹل لائٹ آف کر کے نکلنا، دوسرا مکتی باہنی والوں کو گروپس میں منقسم ہو کر ٹھکانے لگانا، اور تیسرا کسی کی نظر میں آئے بغیر واپس ہوٹل اپنے رومز میں پہنچنا۔ آپریشن کا سٹارٹ ٹائم رات 10 بجے منتخب کیا گیا۔ ٹھیک 10 بجے کیسر کی ہدایت کے مطابق فرسٹ فلور کے لڑکے نے اپنے کمرے اور کیسر کے کمرے کے لیمپس کے بلب اتار کر بلب ہولڈر میں کرنسی سکے رکھ کر سوئچ آن کرنے تھے تاکہ شارٹ سرکٹ کے باعث دونوں فلورز کی لائٹس آف ہو جائیں۔ لائٹس آف ہوتے ہی کیسر نے سوئچ بورڈ میں بازار سے خریدے گئے فیوز لگانے تھے جن کی تاریں کٹی ہوئی تھیں، اور پھر ہم سب نے کھڑکی کے راستے نکل کر ہوٹل باہر پارکنگ ایریا سے باہر کھڑی گاڑی تک پہنچنا تھا۔ سب کام 5 منٹ میں مکمل کر کے گاڑی تک پہنچنے کا ٹائم رکھا گیا۔ اگر کوئی اس سے لیٹ ہو جاتا ہے تو آج مشن ملتوی کر دینا تھا۔ 9:45 بجے ہم سب نے اپنا ضروری سامان کوٹوں کی جیبوں میں منتقل کیا اور محسن کے کمرے میں آ گئے۔ ہوٹل والوں کو جل دینے کے لیے تاش کے پتے محسن کے کمرے کے میز کے اوپر رکھ دیے تاکہ ہمارے اجتماع کا پتہ چل سکے۔ 9:50 پر ایک لڑکا جس کی ڈیوٹی بلب نکال کر سکہ رکھنے کی تھی اپنا کوٹ ہمارے پاس رکھ کر اوپر والی منزل پر گیا۔ ٹھیک 10 بجے بتیاں گل ہو گئیں اور اسی دوران کیسر نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اوپر والا لڑکا بھی نیچے آ گیا۔ ہوٹل مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے کھڑکی کے راستے سے باہر نکلے اور گاڑی تک پہنچ گئے۔ گاڑی میں لڑکے پیچھے اور محسن اور میں آگے بیٹھ گئے۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور محسن مجھے گائیڈ کر رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر مین روڈ سے ہٹ کر ہم نے گاڑی روکی اور ہم سب ایک گلی میں گم ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پہلا گروپ واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 میل چلنے کے بعد محسن نے پھر گاڑی رکوائی اور اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ پھر تیسرے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرا ٹارگٹ شہر کی دوسری جانب نیپالی آبادی کے جھرمٹ میں ایک بلڈنگ کی تیسری منزل پر تھا۔ جو کہ یہ تھوڑا مشکل ٹارگٹ تھا، اس لیے ساتھیوں کو کور دینے کے لیے میں بلڈنگ کی سیڑھیوں کے دروازے پر پسٹل لے کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں اور پھر میرے ساتھی بھاگتے ہوئے نیچے اترے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ محسن نے کہا کہ اب جلدی جلدی ہوٹل پہنچو۔ میں گاڑی تیز چلاتے ہوئے جب ہوٹل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سب لائٹس آن ہو چکی ہیں۔ میں نے وہیں سے گاڑی موڑی اور سیدھا شیر پنجاب ہوٹل پہنچ گیا۔ ملازم صفائی وغیرہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ سردار جی کو بلائیں۔ سردار جی آ گئے اور میں نے کہا کہ آج رات آپ کے ہاں بتانی ہے، اس لیے کچھ بندوبست کر دیں۔ اس وقت اور تو کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے ٹیبل جوڑ کر اس کے اوپر چادریں بچھا دیں۔ میں نے سردار جی سے کہا کہ اپنے ملازمین کو سختی سے ہدایت کر دیں کہ ہمارے یہاں آنے کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ سردار جی نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ کافی دیر ایکٹنگ کرنے کے بعد اس نے ملازمین سے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی نے ان کے متعلق بتایا کہ یہ لوگ رات یہاں بتا کر گئے ہیں تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، اور پھر میں تم سب کو قتل کر کے خود بھی آتما ہتیا کر لوں گا۔ ملازمین نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ بھول جائیں گے کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد کیسر، میں اور سردار جی باہر آ گئے۔ کیسر نے بتایا کہ دستانے اور چاقو گاڑی کی پچھلی سیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کیسر کو اندر بھیجا اور سردار سے کہا کہ ایسی جگہ چلیں جہاں بہت گہری کھائیاں ہوں، کچھ سامان وہاں پھینکنا ہے۔ سردار نے کہا کہ آؤ، گاڑی میں بیٹھ کر ہم روانہ ہو گئے۔ سردار نے پوچھا تو میں نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ گہری کھائیوں والے ایریا میں پہنچ کر میں نے سب چاقو وہاں ایک بہت گہری کھائی میں پھینک دیے اور واپس ہوٹل آ گئے۔ پھر سردار سے کہا کہ آگ جلواؤ۔
آگ جل گئی تو میں نے دستانے اس میں جلا دیے اور پھر سردار کو کہا کہ گاڑی اندر باہر سے اچھی طرح دھلوا دو۔ یہ کام بھی ہو گیا۔ لڑکوں کے کوٹوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی دھو دیے۔ سب کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد چائے اور کیک کھائے تو اس دوران سردار نے پھر پوچھا تو میں نے کہا کہ صبح اکیلے میں بتاؤں گا۔ صبح 4 بجے میں نے سردار سے کہا کہ ہمیں اناپور ہوٹل میں چھوڑ آئے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ہم سب اس میں بیٹھے اور ہوٹل کے پیچھے کی طرف ہم سڑک پر اتر گئے اور میں نے سردار کو پھر تنبیہ کی کہ اس بات کا نہ خود کسی سے ذکر کرنا اور نہ ملازمین کریں، اس بات کا ان کو سختی سے بتا دینا۔ ہم سب سڑک پر اتر کر دیوار پھلانگ کر چھپتے ہوئے محسن کے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گئے۔